ٹھگیا یار حضور کے غلام نے کیا کیا حضور سے مانگتے کھجوروں کو تھوڑی سی کھجوروں کو اگر ٹھگیا یہ مانگنے کی برکت کتنی ہے جو مانگتا ہی نہیں ہے اسے ملے گا کیا وہ کھجوریں بھی مانگ رہے ہیں وہ رزق بھی مانگ رہے ہیں وہ حادثہ بھی مانگ رہے ہیں وہ بارش بھی مانگ رہے ہیں وہ بہت سارے صحابہ مانگتے ہیں اب یہاں کیا ہوا کہتے ہیں حضور نے وہ کھجوریں کٹھی کی انہیں اور ان میں میرے لیے دعائیں برکت فرمائی پتہ لگا کھانے پر دعا کرنا برکت یہ حضور کی سنت کھانے کی برکت کی دعا کرنا حضور کی سیاسی حدیث سے صحیح ہے اور برکت کیسی ہوئی سبحان اللہ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے وہ کٹھی کی دعائیں برکت فرمائی اور کہا کہ ان کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو مفہوم عرض کر رہا ہوں لفظ چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اس کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور کھانا چاہو تو نکال کر کھانا اسے جاننا نہیں اس توشہ دان کو بولیے جاننا نہیں یار اگر برکت ہوتی نہیں تو ابو ہریرہ دعائی نہیں کرتے اگر نہ ہوتی تو حضور کہتے ہی نہیں کہاں ان چھوٹی سی کھجوروں کو توشہ دان میں رکھو جب ضرورت ہوئی تو نکال کے کھاتے رہنا اس کو جاننا نہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے توشہ دان میں رکھ لی وہ کھجوریں ہم کھاتے رہے چند کھجوریں تھی چند کھاتے بھی رہے اتنی بسط کھجوریں ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو دیکھتے بھی رہے کھاتے بھی رہے وہ توشہ دان میری کمر سے جدا نہیں ہوا یعنی کھجوریں ختم نہیں ہوئی ہاں جس دن حضرت عثمان کی شہادت تھی تو وہ توشہ دان ہی مجھ سے کہیں گر گیا توشہ دان ہی کہیں گم گیا لیکن حضور کی برکت کی ہوئی تمام سے کھجوریں ختم نہیں ہوئی وہ ایک لوگ کھانے کی بات بھی نہیں ہے کہتے ہم خود بھی کھاتے رہے اللہ کی راہ میں دیکھتے بھی رہے اور جس کھجوروں پر میرے اور آپ کے آقا نے دعا کی تھی وہ کھجوریں کا فیضان وہ برکت ختم ہوئی نہیں ہے اسی لیے لوگوں ہم بزرگوں کے آستان پر جاتے ہیں رکھ لیجیے کرتے بزرگوں کے آستانوں پر جاتے ہیں یہ ہم سے افضل لوگ ہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی فضیلت اور گھروں میں فضیلت اور ہے اسی لیے یہ مولانا شریف کا ہم اور ہمیں کیا دیتے ہیں یاد رکھیں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں گے عبادت بھی بن سکتی ہے ثواب بھی بن سکتا ہے دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی کا وسیلہ ذریعہ بھی بن سکتا ہے دعا ایک الگ سے مستقل عبادت ہے لوگوں جو یہ چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے وہ آسانیوں میں بھی رب سے مانگا کرے تو میری تو زندگی کا معمول ہے صبح سے شام تک دعائیں اور ویسے بھی ہماری زندگی میں جو اسلام سرکار پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا اس میں سونے کی دعا جاگنے کی دعا چاند دیکھنے کی دعا کپڑا پہننے کی دعا سونے کی دعا جاگنے کی دعا بیمار کی دعا مسجد میں آنے کی دعا باہر جانے کی دعا فرضوں کی بات کی دعا پتھروں میں جانے کی دعا نکلنے کی دعا حتیٰ کہ کسی کو چھینک آ جائے اس کی دعا یہ ساری دعائیں ہم کرتے ہیں کوئی مر جائے تو اس سے کیوں پھچیڑ ہو جاتی ہے آپ کو جب زندہ ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے کتنا ہم زور لگاتے ہیں جبکہ مرنا کنفرم ہے بولیے مرنا کوئی الشفا ہاسپٹل سے بچا سکتا نہیں ہے پھر بھی دعائیں کرتے ہیں بکرے دیتے ہیں دیکھیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں یہ بچ جائے حالانکہ آخر میں مرنا ضرور ہے ارے مرنا ضرور ہے پھر بھی دعائیں کرواتا ہے سب کچھ کرتا ہے اس لیے کہ میرے پیارے کو میرے باپ کو میری ماں کو میری بھائی کو تکلیف نہ ہو مولانا دعا کرے یہ ہے پیسے مسجد میں یہ ہے پیسے مدرسے میں یار یہی جب مر کے جاتا ہے یہ تو مرنا پرشن تھا ہی سب سے بڑی مشکل میں تو اب جا رہا ہے عالم برزخ میں جا رہا ہے اب کیوں تو نہ چھوڑ رہا ارے ہاں ٹھیک ہے پھر اگر تو بعد میں نہ چھوڑنا ہے نا ادھر باہر نکل کر کسی کو 2-3-4 گھنٹے لگائیں دیکھیں اس کے بھائی کا باپ کا فیملی کا ریئیکشن کیا آئے گا تو نے میرے بھائی کو باپ کو تکلیف دی ہے قتل کرنے پر اتر آتا ہے اتنا جذباتی انسان قبر کے جب حوالے کر آتا ہے تو تمہارا دل ضمیر مانے گا کہ میں عذاب قبر میں مبتلا رہے میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کروں کیوں اب کون سی نیت بدل گئی جو پہلے دینے دیتا تھا دعائیں ابھی ہمیں بھی صبح میں فون آیا جی بیمار کے لیے دعا کرنا بیماروں کے لیے دعا کرنا جتنی بھی دعائیں ہم کریں جو موت کا وقت اٹل ہے مرنا ہم سب نے ہے لیکن جب وہ قبر کی تاریکیوں میں جا رہا ہے جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن سکتی ہے سانپ بچھوؤں کا گھر بن سکتا ہے تاریکی والی بن سکتی ہے وہ تنگی والی بن سکتی ہے یہاں کیوں نہیں سوچتا کہ میرے سے پیارا یہ پرابلم ہے